جی ناظرین کرام، آج 5واں روزہ ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم 5ویں رمضان کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ عشرہ رحمت اپنے نصف النہار کو پہنچ چکا ہے اور عشرہ رحمت کی دعا اپنی ورد زبان رکھیے۔ دعا آپ کو بتاتی چلوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور ناظرین کرام، اس وقت جو ہمارا معلوماتی سیگمنٹ ہے، ہمارا فکر و تربیت کا سیگمنٹ ہے، روزہ اور اس کے احکام و مسائل، اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آج کس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج حرمت رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بہت خوبصورت موضوع اور بالکل موقع کی مناسبت سے، اور بہت ضروری ہے کہ اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کر لیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا رمضان کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعجم الصغیر للطبرانی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کے حق پورے کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذلیل و رسوا ہونا کیسا ہوگا، اور رمضان المبارک کے حقوق کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں گناہ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماہ رمضان کے حقوق کو پامال کیا جائے۔ اور پھر دو میجر گناہوں کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی، ایک بدکاری کرنا، دوسرا شراب پینا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان میں یہ گناہ کرتا ہے اور اگلے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ شخص مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اس کو بچا لے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ماہ رمضان میں جس طرح نیکیاں کرنا بہت زیادہ برکت کا باعث ہے اور ان کا ثواب باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں گناہ کرنے کا بھی معاملہ ہے، یعنی گناہ بھی جو شخص کرے گا تو اس کا عذاب باقی مہینوں کی نسبت اس ماہ مبارک میں زیادہ ہوگا۔ اچھا عائشہ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ وقت کا ضیاع بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کرکٹ میچز کا انعقاد کر لیتے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ سو کر گزارتے ہیں روزے کو۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہے، اس کو ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، اور اس میں مختلف یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کر لیتے ہیں، جیسے کرکٹ میچز کا انعقاد۔ کرکٹ کا انعقاد بیسیکلی جو گلی محلوں میں ہوتا ہے یہ مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کی ایک راتیں ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس وقت قوم کے نوجوان جنہوں نے، وہ ہے نا اقبال نے کہا تھا کہ اسیر زلف و رخسار و لبے جانا ہوا مسلم، کوئی اقبال سے کہہ دے کہ شاہی مر گیا تیرا۔ تو اس وقت جو انہوں نے رب سے مانگنا تھا کہ ہمیں وہ جذبہ عطا کر کہ ہم جو ہے وہ قابل و کندھار کی اپنی بہنوں کی مدد کر سکیں، اس وقت کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ ڈیولپ ہونا تھا، رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کی ساعتیں ہیں، ان کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام تو ایک ایک لمحہ بمقصد گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسپیشلی شطرنج اور تاش کے بارے میں تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر ان پہ شرط نہ بھی لگائی جائے تو بھی ان کا کھیلنا ناجائز ہے، کجا یہ ہے کہ باقی تمام کاموں میں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے جب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اور شور و غل ہو رہا ہوتا ہے تو گھروں میں جو تلاوت کے معمولات ہیں خواتین اسلام کے، اور شور کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ نہ تو اپنا وقت صرف ضائع کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ باقی لوگوں کی بھی جو ہے ان کے آرام میں خلل ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کے معمولات کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریباً دوہرا گناہ، یعنی اور بعض لوگ نماز عشاء کے بعد بھی کرکٹ میچز کا یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی وقت ضائع کر دینے والی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا انعقاد جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں، اور پھر وہ سحری تک جاری رہتا ہے، اور سحری میں پھر وہ سحری کر لینے کے بعد پھر سوتے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ نے سونے کے بابت پوچھا، تو امام غزالی علیہ رحمہ
احیاء العلوم میں لکھتے ہیں. احیاء العلوم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اسلام کی تمام کتب دنیا سے تصور کیا جائے کہ وہ ختم ہو گئی ہیں خدا نخواستہ، تو صرف احیاء العلوم اتنی جامع کتاب ہے کہ یہ دوبارہ سے دین کو زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. سبحان اللہ. اتنی جامع کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا معمولات میں لوگوں کے ایک یہ بھی چیز شامل ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ماہ رمضان کا زیادہ وقت روزے کی حالت میں سو کے گزارتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف سنت عمل ہے. روزے کا جو مقصد ہے نا، یہ جو ماہ رمضان کا ہے کہ گناہوں کو جلاتا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کو بھوک اور ذوف محسوس نہ ہو تب تک آپ وہ ثمرات کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ روزوں کو فرض کیا تاکہ آپ تقوی حاصل کر لیں. تو وہ تو ٹائم آپ نے وہ جو مشق ہے وہ مشق آپ کو اسی طرح سے حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کا ذکر کریں بلا شبہ. تو آپ نے بزرگان دین نے ان چیزوں کی کہا ہے کہ کم سویا جائے، اور ویسے بھی کم سونے کو عبادت کا. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یقیناً یہی بات ہے، لیکن کیا تمام اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ جی بلا شبہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، بلکہ مختلف اسلامی کتب میں یہ مذکور ہے کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے منظر کو نہ دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھ دیکھے. کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ صرف جائز باتیں سنے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس کے منہ سے کوئی بھی خلاف شرع بات نہ نکلے یا ایسی کوئی بات جس کو شریعت پسند نہیں کرتی. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کسی بھی ناجائز کام میں ملوث نہ ہو. اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ کسی بھی ناجائز کام کی طرف چل کر اس کے پاؤں نہ جائیں. بلکہ ہمارے اعضائے بدنیہ کو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہادتوں کے یعنی گواہیاں ان سے لی جائیں گی، اور وہ جو ہے وہ ہماری شہادتیں دیں گے کہ ہم نے کیا کیا کیا، اور بولیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے یہ کیا. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ آنکھ کی احتیاط کے حوالے سے مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کا خط پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اب میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کسی کا موبائل میسیجز دیکھنا یا ایک کیوریوسٹی میں رہنا، جو کہا گیا کہ ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑھو، ایسی روزے میں معاملات اگر آ جاتے ہیں تو وہ روزے کو آپ دیکھیں کہ مطلب گناہوں کو کس قدر وہ ہمارے ملٹی پلائی کر دیں گے. کان کی احتیاط کے حوالے سے المعجم الکبیر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے، خواتین میں پھر وہی والی بات ہے کہ کچھ عادات یہ انکانشیسلی ہمارے اندر ایک ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر سے زیادہ ہمسائے کی گھر کی فکر ہوتی ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. تو ان میں یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کی بات کان لگا کر سنتا ہے، اور یقیناً وہ قوم پسند نہیں کرتی کہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. اور میلٹڈ لیڈ، مطلب اگر ہاتھ کے کسی حصے پہ گر جائے تو اس کی تپش جو ہے وہ نہیں برداشت ہو سکتی، تو کانوں میں ڈالا جائے گا. اور زبان کی احتیاط کے حوالے سے الترغیب و ترہیب میں پورا ایک واقعہ آیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں، لیکن اس وقت تک افطار نہ کریں جب تک کہ انڈیویجولی ایک ایک صحابی آ کی اجازت طلب نہ کر لیں. اب صحابی آتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی اذان ہو گئی ہے، ہمیں اجازت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجازت مرحمت فرماتے. ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں 2 خواتین ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا، اب وہ آپ سے اجازت چاہتی ہیں کہ ہم اپنا روزہ افطار کر لیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری سے ان کی طرف سے رخ انور پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے، پھر یہی بات عرض کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رخ انور پھیر لیا. جب تیسری دفعہ انہوں نے یہ بات کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیسی روزے دار ہیں جو وہ افطاری کی بات کر رہی ہیں، ان کا تو روزہ ہے ہی نہیں، وہ تو گوشت کھاتی رہی ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو روزے سے تھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہہ کریں. جب انہوں نے کہہ کی تو اس میں سے خون اور چھیٹڑے نکلے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کی غیبت کرتی رہی ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اس حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں غیبت میں شامل ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ کہہ کے ذریعے یہ باہر نہ نکالتی تو اس کے بدلے ان کے پیٹ میں آگ بھری جاتی. استغفر اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جس نے زبان کی بد احتیاطی کی اس کے روزے کو قبول ہی نہیں فرمایا کہ اس کا روزہ کیسا جو وہ افطار کی بات کر رہا ہے.
اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اچھا دیکھیے، خواتین کی آپ بات کر رہی تھی، تو خواتین کی جو مصروفیات ہیں وہ رمضان المبارک میں دگنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کچن کے جو معمولات ہیں وہ بھی بڑھ جایا کرتے ہیں اور عبادت کے معمولات بھی بڑھ جایا کرتے ہیں، اور پھر نکاحت، جو روزے کی نکاحت ہے وہ اپنی جگہ، پھر بچوں کو بھی آپ نے وقت دینا ہے۔ تو کیا یہ تمام چیزیں جو کچن میں جو وہ اپنا وقت صرف کرتی ہیں، یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ یہ بھی بڑا اچھا کوشچن ہے اس حوالے سے کہ خواتین کا چونکہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ تو کڑتی بھی ہیں کہ ہم نے اللہ کو کیا راضی کرنا، ہم تو اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر پاتی، اور اس قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اس کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا تو میرے خیال میں زیادہ آسانی سے ہم اس بات پہ جو ہے وہ گفتگو کر سکیں گے۔ ایک حصہ تو یہ کہ ہم نے نا بہت زیادہ اہتمام کرنا شروع کر دیا، یعنی جو روزے کا اصل مقصد تھا نا تزکیہ نفس، اس کو ہم بھول گئے، اور ہم نے افطار پارٹیز کے نام پہ جو ہے بالکل مین فوکس ہمارا ہو گیا، اور ہم نے اس کو بھی ایز اے فیسٹیول لے لیا۔ رمضان از ناٹ اے فیسٹیول ایکچولی، یہ تو ایک پروسیس ہے، یہ تو ایک طریقت ہے جو تزکیہ نفس ہمیں ہمارا کرواتی ہے۔ ایک تو ہم نے اس چیز کو بہت برڈنائز کر لیا۔ دوسرا، اگر خواتین اسلام کھانا پکانا اور اس معمولات میں ایک گھر میں اچھا ایک وہ دیتی ہیں اور گھر والوں کو سہولت دیتی ہیں، تو یہ تو بات ہم نے پہلے بھی احادیث شریف میں ہم نے سنی، احادیث مبارکہ سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اپنے گھروں کو وسعت دو، خرچ کرو، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ ان کا خرچ کرنا، وہ تو صدقہ وہ کر رہی ہیں، اور ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ بلکہ کچھ خواتین آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو ہم سے بازی لے گئے، دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ ہمارا حاکم بنایا گیا، اور آخرت بھی یہ لے گئے، ہم تو گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، یہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواتین اسلام، تمہارا جو ایک ایک لمحہ گھر میں گزر رہا ہے، شور کی اطاعت میں، بچوں کی پرورش میں، وہ بھی اللہ کی اطاعت ہی تو ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض تمہیں دیے اور دوسروں کے حق ہیں تمہارے ذمہ۔ تو اگر نیتیں ہوں، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں اس لیے کہ میری ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے، میں جو ہے وہ جوڑنے کے لیے خاندان کو کام کر رہی ہوں، یہ تمام اگر نیتیں ہو جائیں گی نا، تو امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ پورا مضمون باندھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر نیت مستقل نیکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پہ دستک ہوئی، آپ نے جو ہے وہ دروازہ کھولنے گئے، دروازہ کھولنا اس کو اگر آپ، ویسے تو ایک عام کام ہے، نہ ثواب نہ گناہ، لیکن آپ نیتیں شامل کر لیں کہ میں کسی کو انتظار نہیں کروا رہی، کھول رہی ہوں دروازہ، ایک نیت۔ آپ دوسری نیت یہ کریں کہ جو بھی ہوگا میں اسے سلام کروں گی، دوسری نیت۔ ایک ایک کام پہ امام غزالی نے مثالوں کے ساتھ، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی مثالوں کے ساتھ 20 نیتیں کی ہیں، اور آپ نے پوری تھیری پیش کی کہ چونکہ ہر نیت مستقل نیکی ہے اور ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ہے، تو اگر ایک کام کے پیچھے 2 نیتیں ہیں تو اس کا 20 گنا اجر ملے گا۔ تو خواتین خانہ کو تو وہ واقعی لوٹ سیل ہے ان کے لیے، وہ تو اگر یہ نفل کام بھی کر رہی ہیں کہ ایکسٹرا وہ کر رہی ہیں، لیکن اگر نیتوں کی سمت درست ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچن میں وہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں، obviously گرمی بھی ہے، کام تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن وہ سارا اجر و ثواب وہ جو ہے اپنی گفتگو کے ذریعے، زبان کے ذریعے اس کو ضائع کر دیتی ہیں، وہ احسان جتلا کر۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو، تکلیف دے کر اگلے کو اور احسان جتلا کر۔ وہ پوری کیے کرائے پہ ہے نا کہ ساری دیہڑ دے میں کچن ہی رہی ہیں تہاڈی وجہ تو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پورا ان کا کیا کرایا جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھ کارور تے دل یارول، یعنی کہ آپ کے ہاتھ تو کاموں میں مصروف رہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ یاد الہی سے بھرپور ہو۔ تو کام کرتے ہوئے آپ پیاز کاٹ رہی ہیں، ساتھ آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہی ہیں، ساتھ آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، آپ تسبیحات جو ہے وہ بول رہی ہیں اپنی زبان سے، آپ اور کچھ نہیں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ آسانی فرما دے، کچھ بھی آپ دعا کر رہی ہیں۔ دعا کرنا تو عبادت کا مقصد قرار دیا گیا، تو کوئی بھی ایکٹیویٹی جو لسانی عبادت ہے آپ اس کی کسی بھی قسم کو کریں تو وہ آپ کا ایک ایک لمحہ وہ ڈبل عبادتیں ہو جائیں گی۔ اور امت مسلمہ میں تو اتنی آسانی آقا کریم علیہ السلام کے وجود رحمت کی وجہ سے ہمیں عطا کی گئی کہ زبان کو پاک قرار دیا گیا،
کام کاج کرتے ہوئے اگر حالت وضو میں نہیں بھی ہیں تو بھی خواتین ذکر و اذکار کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا عائشہ، کہا جاتا ہے کہ خواتین روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہیں سالن کو، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ اچھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ مسائل کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نہ صرف عورت کے لیے ہے، ایسی عورت کے لیے کہ جس کا شوہر سخت مزاج ہے اور اگر ہانڈی میں نمک مرچ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا مزاج تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے ان کے ازدواجی تعلقات پہ اس پہ حرف آتا ہے اور آپس کے مطلب غصے میں آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں نہ صرف عورت کے لیے بلکہ ایک ایسا شیف ہے جو کسی ایسے ہوٹل میں ملازم ہے کہ اس کا جو باس ہے وہ بھی سخت مزاج ہے اور obviously اس کی جاب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اسلام جو سالن ہے اس کو چکھنے کی اجازت دیتا ہے. صحیح. اور لیکن حرمت رمضان کا خیال رکھتے ہوئے وہ صرف چکھنا ہے. چکھنا کیا کہ زبان پہ رکھا، چونکہ ہمارے ٹیسٹ پر زبان پہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے ٹیسٹ پتہ چل گیا اور پھر وہاں سے ہی تھوک دی، اور بہتر ہے کہ کلی بھی کر لے تاکہ کوئی بھی اس کا ذرہ جو ہے وہ حلق میں نہ جائے. صحیح. تاکہ روزہ بھی قائم رہے اور پوری اس کی حرمت بھی قائم رہے. اور یہ ہے کہ ایک وہ جو ناگوار صورتحال کا سامنا جو کہ کرنا پڑ سکتا تھا اگر آگے پیچھے ہو گیا نمک مرچ وغیرہ، تو اس حوالے سے. اور یہ عرض بھی کروں گی میں ایسے باسز کو یا ایسے شوہر کو کہ جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، دیکھیں نا ایک انسان ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اس سے ایک معاملہ ہو جاتا ہے ایسا، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اشتعال میں آنا چاہیے، بلکہ روزہ ہے ہی صبر کا نام، تو اس لیے تھوڑا سا اگلے کو ریلیکسیشن دے دینی چاہیے تاکہ وہ کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہی نہ ہو. لیکن بہرحال اسلام چونکہ آسانی کا مذہب ہے تو اسلام نے اس صورت میں اتنی اجازت دی ہے. جی عائشہ، بےحد خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور خصوصاً یہ جو خواتین والا پورشن تھا یہ تو بہت انفارمیٹیو بھی تھا اور موٹیویشنل بھی تھا، اور یقیناً ہماری جو سامعات ہیں جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہے انہوں نے ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا ہوگا اور وہ اس کا امپلیمنٹ اپنی زندگی کے اوپر رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ضرور کریں گی انشاءاللہ تعالی. تو اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. عائشہ، جزاک اللہ خیر.